اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 70,000 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ سب انتظار کرتے ہیں اس وظیفے کا، ان 3 دنوں کا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جو بندہ بدھ، جمعرات یا جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دے گا۔ ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے، اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے، اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس مہینے کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند اس لیے فرمایا کہ رب کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور ادھر دوسری طرف دیتا ہوں۔ ناظرین، پھر آپ اندازہ لگائیے اس مہینے کو، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور ساری کائنات رب نے بنائی ہے اپنے حبیب کے لیے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دے کر اور جس مہینے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو یقین جانیں دل سے دعا کرتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی کی رہنمائی کرنے والا بنایا، کسی کا وسیلہ بنایا۔ ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں، ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس لیے جب احباب ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں، پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو پھر یقین جانیں دل اور بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول پڑھتے نہیں ہیں، کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کی نیت کر کے اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، کوئی بھی مسئلہ ہے،
پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ جو بندہ اس کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن، اب جو میں وقت بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے، جس ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسا میں کہوں گا، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے۔ آپ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا رخ کرنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ رخ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، وہ پڑھ لیں جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، جو سب سے چھوٹا درود ہے۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا آپ کو جو بھی استغفار کی تسبیح آتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔